بلوچستان میں 12 مقامات پر گزشتہ رات فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 58 ہو گئی۔ بلوچستان میں 48 گھنٹوں کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 99 تک پہنچ گئی۔ سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تمام حملے ناکام بنا دیے۔ سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے تعاقب اور فضائی آپریشن جاری۔ مزید دہشت گردوں کی ہلاکتیں بھاری نقصانات کی بھی اطلاع ہیں۔ دہشت گردوں نے خزدار کے بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو بھی شہید کیا۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید افراد میں خاتون اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائی کے دوران بھارتی میڈیا سوشل میڈیا پر فتنہ ہندوستان کی مکمل سپورٹ۔ بلوچستان میں امن کے خلاف خطرات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، فتنہ ہندوستان کی دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت قابل فخر ہے۔ صدر مملکت نے شہید سیکیورٹی اہلکاروں اور بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا، بلوچستان کے امن اور قومی وحدت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دشمن عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ بلوچستان میں مادر وطن پر قربان ہونے والے 10 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کی آفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، فتنہ ہندوستان کے بلوچستان میں امن خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کوئٹہ، نوشکی، دابندی، پسنی اور گوادر میں 12 مقامات پر حملے ناکام۔ دہشت گرد جہنم رسید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر بھارتی واقعے کی پولیس انکوائری مکمل۔ ایڈیشنل آئی جی عمران محمود، ڈی آئی جی ناصر عزیز ورک اور ڈی آئی جی عمران کشور نے انکوائری کی۔ انکوائری میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھارتی کو قصوروار قرار دیا گیا۔ غلام مرتضیٰ پر تھانے میں تشدد، ایس ایچ او کے کیمرے میں کیمرے کی ویڈیو بھی بطور شہادت شامل۔ غلام مرتضیٰ کو 4.5 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ رشتہ داروں سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ ضلع کچہری لاہور میں ماں بیٹی کے گٹر میں گرنے کے مقدمات کے سماعت، ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کر دی۔ دعویٰ کیا کہ 1 کروڑ روپے متاثرہ فیملی کو ادا کر دیے، 12 کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ چیک کی فوٹو کاپی عدالت میں پیش کی گئی۔ پولیس نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنتے ہوئے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان پروجیکٹ میجر اصغر، سندھو، احمد نواز دانیال سمیت 5 افراد شامل ہیں۔ سب کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر ڈیفنس کا اچانک دورہ۔ شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنانے کے لیے شہریوں سے ملے۔ شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آئے بعض شہریوں کی تاخیر سے بارے آنے کی شکایات۔ نادرا سینٹر میں تاخیر سے بارے آنے کے ایشو کو حل کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے موقع پر ہی شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ سسٹم کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ تاخیر کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ کراچی فلم اسکول پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو 1 سال کا ڈپلومہ دیتا ہے۔ کراچی فلم اسکول میں خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا خطاب، کہا، فلم اور ڈرامہ مثبت پیغام دنیا تک پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ بھارت جھوٹی فلموں کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان کے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ سینما ختم ہو کر پلازوں میں تبدیل ہو گئے، معیاری مواد ناپید ہے۔ نوجوان کے تخلیقی کام سے سندھ حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ پنجاب میں ڈیجیٹل انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام عوامی خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے اجرا کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شرکت۔ خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پاکستان کی پہلی ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی 10 سال کی محنت کا ثمر ہے۔
عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب کا نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا۔ سنتاز معاہدے تنازع میں پاکستان کو بھارت کے خلاف اہم کامیابی، عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پن بجلی منصوبے کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ بھارت 9 فروری تک بلگایار اور کشن گنگا کے آپریشن لاگ باکس جمع کروائے گا۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر بھارت کو باضابطہ وجوہات بتانا ہوں گی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا کہ پاکستان 2 فروری تک مطلوبہ دستاویزات کی وضاحت کرے گا۔ کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کے معائنے اور علاج کی تصدیق۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے علاج کی تفصیلات بتا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کو دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت، جیل میں ابتدائی معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی میں سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن کی تشخیص تھی۔ مزید علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے آپریشن تھیٹر میں 20 منٹ کا علاج کامیابی سے مکمل کیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق دعویٰ۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے اپنے بیان میں کہا کہ احتجاج کے اعلان کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا تاثر دیا گیا۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی کا مشترکہ اجلاس۔ آزاد الیکشن کمیشن اور شفاف عام انتخابات چاہتے ہیں، ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ پی ٹی آئی کو پیمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اظہار کرے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے اور عدالت میں موقف رکھے۔ پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کی آفر کی خبریں جھوٹ ہیں۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی۔ رہنما نون لیگ نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی نے ملاقاتوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے امریکہ میں مہم چلائی۔ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنے جیسا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایس ایچ او کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دے دیا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے نواب دیاتی زبان مسترد کرتے ہوئے فیصلہ تحریر کیا۔ ایس ایچ او عوام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں۔ اب صرف جناب ایس ایچ او لکھا جائے گا۔ ایف آئی آر درج کروانے والے شہری اطلاع دہندہ ہوگا، شکایت کنندہ یا فریادی نہیں۔ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔ پی پی سی 201 کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دھرنا ہی دینا تھا تو اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی ساتھ لاتے۔ شیخ وقاص کا مبینہ آڈیو میسج لیک۔ شیخ وقاص نے دھرنے میں ارکان اسمبلی کی کم شرکت کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو قرار دیا۔ آڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ سہیل افریدی نے ورکرز کے بجائے قومی اور صوبائی ارکان کو کال دینے کی ہدایت کی۔ شیخ وقاص نے موقف اختیار کیا کہ ارکان اسمبلی کی غیر موجودگی کا قصور منصوبہ سازی ہے۔ آڈیو میں رات کے خیبر پختونخوا ہاؤس میٹنگ میں بروقت اطلاع نہ دینے پر بھی تنقید کی۔ وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر کی وزیر بحری امور جنید انور چودھری سے ملاقات۔ اوشن لٹریسی کو اسکولوں اور کمیٹیوں پروگرامز تک وسعت دینے پر غور کیا گیا۔ جنید انور چودھری نے طلباء کو سمندری تحفظ کا فعال حصہ بنانے اور بحری تعلیم کو محفوظ بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان میرین اکیڈمی کو ڈگری دینے والے ادارے بنانے کا اقدامات جاری ہیں۔ ساحلی طلباء کے لیے میرین ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈز قائم۔ تعلیم کے ذریعے ساحلی ماحولیاتی چیلنجز سے آگاہی اور سمندری تحفظ ممکن ہے۔ سندھ میں سیاحت کے فروغ میں بڑی پیش رفت۔ موئنجو دارو ٹرین سفاری کراچی سے روانہ۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سندھ ذوالفقار علی شاہ نے موئنجو دارو ٹرین سفاری کا افتتاح کر دیا۔ موئنجو دارو ٹرین سفاری میں 100 سے زائد سیاح، فیملیز اور ٹور آپریٹرز شرکت کر رہے ہیں۔ سید ذوالفقار علی شاہ سندھ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہے۔ موئنجو دارو ٹرین سفاری سندھ کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے لائے گی۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب کو انتباہ، غیر محفوظ اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کو آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان۔
سینٹ کام کی پاسداران انقلاب کو سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کی ہدایت۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی بحری مشقیں محفوظ اور پیشہ ورانہ ہونی چاہیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا غیر محفوظ رویے سے تصادم کا خطرہ ہے۔ بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ ایران کے راستے ایک نیا مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے۔ کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، سارانہ، جنگل، پیر علی، زئی، گلستان اور پشین میں بارش متوقع۔ شیلا باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ پچھلی برف باری سے بند راستے کھول دیے گئے ہیں۔ بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب اور کے پی کے پہاڑی علاقوں میں برفانیم لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کی کٹ کی رونمائی منسوخ۔ کرکٹ کی رونمائی آج آسٹریلیا کے دوسرے میچ کے ٹاس کے بعد متوقع تھی۔ رونمائی کی منسوخی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر کی گئی۔ پاکستان کی ورلڈ کپ میں شرکت یا بوائیکاٹ کا حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہوا۔ ممکنہ غیر یقینی صورتحال سے کٹ کی رونمائی متاثر ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق فیصلوں پر اب بھی غور جاری ہے۔